صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے، وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں، باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں۔ اپنی تنہائی پر توجہ دیں، اپنی بالخصوص نوجوانوں، میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اچھے ارادے کرو، اچھی منصوبہ بندی کرو، لمبی دعائیں مانگو۔ اکیلے جب ہو تو پھر نہ وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو، دلوں کو قوت ملے گی، حافظے مضبوط ہوں گے، تمہارے چہروں پر روشنی آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شراب جو ہے نا یہ ناپاکی کی جڑ ہے، فرمایا جس نے شراب کو پیا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی اس حال میں مرا کہ اس کے پیٹ میں شراب تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ جس طرح جاہلیت میں لوگ مرتے تھے، مجھے بتائیے ایک دفعہ پیے تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، تو جو عادی ہو خدا را اپنے بچوں کی نگرانی کرے، اپنے دائیں بائیں غور کرے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے دریا میں اگر شراب کا قطرہ گرے اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور پھر نیچے سے گھاس اگائے اور پھر میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے پر سواری بھی نہیں کروں گا۔ اتنی زیادہ یہ ناپاک ہے، پلید ہے کہ میں اس گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گا۔ اس سے احتیاط کی جائے۔ اور پھر میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک، عرش تک پہنچنا تو دور کی بات، کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو حضور فرماتے ہیں بھاگ جانے والا غلام، اس دور میں لوگ غلام خریدتے تھے، جو بھاگ گیا اس کی نماز کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی۔ اور ایک حضور فرماتے ہیں ایسی عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض تھا، تو اٹھ کے تہجد پڑھے یا عبادت کرے یا صلاۃ اللیل کرے، اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا امام کہ جو زبردستی امامت کرائے اور لوگ ان کی امامت کو پسند نہ کریں، ایسے شخص کی نماز بھی اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ وہ ہر روز رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے، انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن جب وہ اپنی تسبیح نکالتے ہیں تو انہیں توفیق دیتا ہے کائنات کا مالک کہ پڑھ میرے رسول پہ درود پاک، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ گزرتے ہیں، انہیں توفیق دی ہے رب نے، لیکن انہیں اپنی زبان سے یہ باتیں کبھی بیان نہیں کی۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو میرے عزیزوں، اپنی زندگی میں بڑا بول نہیں۔ ایک بڑی نیک خاتون ہے، پاک باز ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو انہوں نے صرف اتنا لفظ کہہ دیا کہ یہ فلانی بی بی کا قد چھوٹا ہے، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔
لوگ کہہ دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو جب کوئی تنقید کرنے پہ آتا ہے تو جو من میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، یہ جی اس بی بی کا قد چھوٹا ہے، اتنے لفظ کہہ دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے بات کی ہے نا، اگر تمہارے یہ جملے میں میٹھے پانی والے سمندر میں ڈال دوں تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ تم نے کسی پر تنقید کی، کسی کے قد پر اعتراض کیا، یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے بات ارشاد فرمائی، ورنہ وہ خاتون ان کی تو بڑی عظمت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا کہ تم اپنے بول کی وجہ سے، اپنے لفظوں کی وجہ سے اپنی نیکیاں ضائع نہ کر بیٹھنا، دعوے نہ کرتے پھرنا زندگی میں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے بڑے انقلاب برپا کر دیے، او جی اللہ کا فضل ہے جی، اللہ نے بڑی توفیق دی ہے جی، ڈیرے میں بڑے لوگ روٹی کھاتے ہیں جی، دسترخوان میں نے لگایا ہوا ہے جی، فلانے کے ساتھ بھی میں، او بس کر یار، تو کسی کو کیا دے سکتا ہے، یہ دیکھ تو دینے والا تو کریم رب ہے، تو 100 کو دے کے 200 کو دے کے بتاتا ہے، وہ پتہ نہیں کس کس کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان آیا، یہ نبیوں کی شان ہے، پیغمبروں کی شان ہے۔ ایک دن مہمان آیا تو فرمانے لگے بسم اللہ پڑھ، وہ کسی اور نظریے کا تھا، نہ پڑھ سکا، فرمانے لگے جا کہیں اور روٹی کھا لے، اگر نہیں پڑھتا تو اٹھ کے چلا گیا۔ تو رب کریم نے فرمایا خلیل کتنی عمر ہو گئی اس بندے کی؟ مالک بوڑھا ہو گیا ہے، فرمایا اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، میں نے تو ٹکر کبھی بند نہیں کیا، میں نے تو نہیں کبھی بند کیا، میں تو دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیری تنخواہ کاٹی گئی، یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیرے اتنے دن کے فلاں معاملات ختم ہو گئے، جا نکل ادھر سے، میں دیکھتا ہوں کون تجھے روٹی پہ رکھتا ہوں، بس کر، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اور بہتر دینے والا میرا رب کریم ہے۔ اس لیے بڑے جملے نہیں، میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بڑے بول اور بری عادتیں تمہارے نیک اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتی ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ لہذا میرے دوستو، عمل کرنا ہے پھر اسے چھپانا ہے، کیونکہ جس چیز کو بندہ چھپاتا ہے نا اسے قیمتی سمجھتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں یہ بات روز کروں، مجھے پیاری بڑی لگتی ہے، روز کروں یہ بات۔ پاک رسول کی پاک اولاد، عزت والے نبی کا عزت والا گھرانہ، امام زین العابدین، اتنے اتنے موٹے موٹے پشت پر نشان تھے، موٹے موٹے، غسل دیا جا رہا تھا تو ساری کمر موٹے موٹے داغ۔ آج کل پیر کا چہرہ بھی نورانی ہونا بڑا ضروری ہے نا، نورانی ہونا۔ او حضرت بلال بھی بڑے ہی پیر ہیں، اگرچہ حبشی النسل ہیں پر بڑے پیر ہیں۔ لہذا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے طے کر لی ہیں، اس میں شک نہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جسے دیکھ کے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن صرف گورے رنگ دیکھ کے رب یاد نہیں آتا، رنگ سانولا بھی ہو پر رب کے انوار برس رہے ہوں تو رب یاد آ ہی جاتا ہے۔ اور میرے دوست یہ ذرا بات کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا، اتنے اتنے موٹے پشت پر نشان، غسل دیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے بیٹے سے پوچھا یہ حضرت صاحب کو کیا ہے؟ تو والد وہاں آرام فرمائے ہیں جہاں غسل دیا جا رہا ہے۔ تو امام باقر رو پڑے، کہنے لگے میرے ابا جی نا اپنی پشت پر تھیلے رکھ کے نا اناج کے
کس کی بات کر رہا ہوں؟ حسین ابن علی کے بیٹے، کربلا میں بچنے والے میرے امام کے ایک صاحبزادے، پشت پر بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے۔ وہ صاحبزادہ صاحب آپ کہاں ہوتے تھے؟ فرماتے میں کہتا تھا میں نہ دے آؤں۔ فرماتے تھے نہیں، اگر تو دینے جائے گا اس غریب کا مجھے نام بھی بتانا پڑے گا جس کو میں لنگر دیتا ہوں۔ یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے، میں اس ماڑے بندے کو رسوا کر دوں جس کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں، اسے رسوا کر دوں جو بیچارہ۔ فرمایا وہ مجھے بتاتے نہیں تھے، بڑھاپے تک پشت پر بوجھ رکھ کے انہوں نے نبی پاک کی امت کے گھروں تک پہنچایا ہے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کی شادی کرانی ہے پھر خود نہیں شادی پہ جانا۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے بچی کا باپ تو محسن کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا، خود نہ جانا، بس ٹھیک ہے پیچھے پیچھے رہنا، سامنے نہ آنا، پیچھے۔ میرے دوست کبھی بھی کوئی بڑا بول نہیں، اس سے نیکیاں۔ اور پھر ایک اور بات، دل اگر صاف نہ ہو تو بھی مالک نیکیاں قبول نہیں کرتا۔ پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ اے سارے وجود دے تون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا۔ یہ جو پاکیزگی ہے نا دل کی، یہ نہ ہو تب بھی نیک اعمال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دل کا صاف ہونا، کشادہ ہونا، کھلا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ دل میں بوجھ ہو، عداوت ہو، حسد ہو، لوگوں کے لیے کینہ بھرا ہوا ہو اور اعمال قبول ہو جائیں نہ۔ اس کریم کے کچھ فیصلے ہیں، وہ اعمال کی قبولیت کے آداب بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری مرضی سے کرو گے تو میں قبول کروں گا۔ حدیث پاک آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے سوموار اور جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دو مسلمانوں کے، دو بھائیوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال ہیں، نیک اعمال ہے، نیکی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے۔ وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ٹھہر جو ذرا ان کے اعمال کو روک دو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ ان کے آپس میں نا دلوں میں نفرت ہے، گھٹن ہے، عداوت ہے، ان کو ذرا مہلت دو، یہ پہلے صلح کر لیں پھر ان کے اعمال بھی قبول کر لیں گے۔ کہ نہ عداوتیں پالی ہوئی ہیں، اپنے دلوں کے اندر گھٹن پیدا کی ہوئی، اختلاف کہاں نہیں ہوتا، لیکن نفرتیں پیدا کر لینا۔ کیا جرم کیا بھائی نے؟ کون سا کفر کر بیٹھے ہیں رشتہ دار؟ کون سی ایسی بات نکل گئی ہے جو زندگی کے ناطے توڑ کے بیٹھ گئے ہم؟ رب کہتا ہے نہیں قبول ہوں گے ابھی اس کے اعمال، روک دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لے۔ مسجد میں بھی پابندی سے آؤ، فجر کی جماعت بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، جمعے والے دن بھی وقت پہ آؤ، لیکن اگر قبولیت کرانی ہے تو 20 منٹ نکال کے نا اسے رشتہ دار کے گھر بھی چلے جاؤ جس سے ناراضگی چل رہی ہے، تھوڑا سا نا ادھر بھی ایک چکر لگاؤ، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں قبول ہی تب کرنا ہے، پہلے یہ والا کام کر۔ لیکن اندر عداوت سے بھرا ہوا ہو، سینہ بغض سے بھرا ہوا ہو، تو پھر اس کی روشنی میں جو اعمال کیے جائیں وہ قبول نہیں ہوتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے، فرمایا نہیں قبول کریں گے۔
امام شافعی سے ایک بندے نے کہا میرا دل کرتا ہے میں کچھ لوگوں پر خرچ کروں پر مجھے کوئی مستحق بندہ نہیں ملتا. تو امام صاحب ہنس پڑے. کہنے لگا جی آپ ہنسے کیوں؟ فرمانے لگے تو جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا؟ تو حقدار تھا؟ جب رب نے تجھے بغیر حساب دیا ہے تو اللہ کے بندوں کو ٹٹولتا پھرتا ہے. تو کہتا میں پتا کروں یہ حقدار ہے کہ نہیں، اور تو اس کے رستے میں بے حساب دے، رب بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا. تو ڈھونڈتا اور ٹٹولتا پھرتا ہے. قرآن مجید نے کہا بڑے بڑے صدقے دینے والوں، خیرات کرنے والوں، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والوں، ایک بات کا خیال رکھنا، تم نے دیا بندے کو ہے پر دیا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کر لینا. اور یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں. کس طرح؟ بالمن والاذی، فرمایا احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. اپنے صدقات ضائع نہ کر لینا، اپنی زکوٰۃ ضائع نہ کر لینا، اپنے فطرانے ضائع نہ کر لینا. بالمن والاذی، یہ جو دو جملے ہیں قرآن مجید کے، یہ اس عنوان پر حرف آخر ہیں. جب بندہ کسی کو احسان جتلا دیتا ہے تو تکلیف خود بخود ہو جاتی.